चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हम पढ़ते हैं अल-कस्स ही हम पढ़ रहे हैं सूरह कस्स और उसकी आयत है 19 अब कहा गया फ़लम्मा अन अरादा यब्तशा बिल्लज़ी, और कहा गया कि फिर भी चाहा कि इसको पकड़े जो इन दोनों का दुश्मन था। यानी मूसा ने सोचा कि पकड़ूं, तो मूसा का अपना ही आदमी जो कौम बनी इसराइल से था बोल पड़ा कि ए मूसा, क्या तू चाहता है कि मुझे भी मार डाले। अब देखें, मैं आपको बता रही थी कि उसको पता था कि इसने कल एक मुक्का मारा था और वो मर गया। आज इसको पता चल गया कि मैं ही झगड़ालू हूँ, इसने अगर मुझे मारा फ़ौरन उसने ज़बान चलाई। अब देखिए, जो गंदे घराने होते हैं ना, आप उनको सीखना चाहिए कि ये जब हम अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलते तो उस घर में लड़ाइयाँ होती हैं। मर्द ताकतवर होता है, वो मारता है। औरत की ज़बान बड़ी है, वो चलाती है। औरत ज़बान चलाती है और मर्द फिर मारता है, और दोनों ही ज़्यादती पर हैं। इसलिए अल्लाह कहता, उसने फिर कहा कि इसने तो मुझे मार देना है। एक मुक्का मारा, मैं गया, उसने चीखना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पास ज़बान थी। उसने कहा कल जो मरा था लोगों, वो इसने मारा था, और आज देखो ज़रा मुझे भी मारने लगा है। तो वो सारे लोगों ने सुन लिया। तो फिर इतने में क्या हो गया, बस तुम तो दुनिया में अपना जोर बिठाना चाहते हो, उस बंदे ने कहा, और तुम इस्लाह करना नहीं चाहते। मिसल है कि घर का बेदी लंका ढाए, यानी कि जो अब वो बेदी जो हो गया था, उसने उसकी वो बात बता दी। तो बस उसने फिर उसको इसकी खबर फैला दी। फिर कहा ये खबर बिजली की तरह शहर में फैल गई, और एक आदमी शहर के उस दूसरे किनारे से दौड़ता हुआ आया। उसने कहा ए मूसा, फ़िरौन के दरबार वाले तेरे मुतल्लिक मशवरा कर रहे हैं ताकि तुमको मार डालें, बस तुम निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। अब ये क्यों एकदम फ़िरौन जो है वो एकदम, उसने कहा आखिर बेटा है, उसकी बीवी का बेटा है, आखिर उसने मलका ने अपना बेटा बनाया। तो इतने मौके की तलाश में था, मैं आपको बताऊं फ़िरौन, क्योंकि उसे 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 बिल्कुल उससे कोई लगाव नहीं था। क्यों? इसलिए कि वो उसके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा था कि उसकी तरह का लिबास पहने, तख्त पर बैठे, लोगों पे हुक्म चलाए और कहे मैं इसका जानशीन हूँ, फ़िरौन के आगे कोई ज़ुबान नहीं खोल सकता, मैं इसका जवान बेटा हूँ। इस तरह की ख्वाहिशें उसकी कोई पूरी नहीं हुई, तो वो कहता था कि मैं इसको कहीं हटाऊं रास्ते से। अब जब पता चला कि उससे कत्ल हो गया है, फौरन उसने अपनी फौज को भेजा कि जाके उसको पकड़ लो और इसी बहाने इसको मार डाले, क्योंकि उसके दिल में खटका है कि ये कहीं मेरे खिलाफ ना किस दिन खड़ा हो जाए। तो फिर कहा गया, और बंदा, अब देखे ना, उसके भी बंदे थे मूसा अलैहिस्सलाम के। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बंदे क्यों ना होते बनी इसराइल। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हमदर्दी ही उनसे करता था, वो बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारता ही नहीं था। फिर क्या था, फिर मूसा डरते डरते शहर से निकल खड़ा हुआ कि शायद अब क्या होता है, और अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ परवरदिगार, मुझे इस जालिम कौम से निजात अता फरमा दे। यानी बड़ी प्यारी दुआ है, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। और ये वो वक्त था कि इसने ये मदियन की तरफ रुख किया और दिल में कहा कि उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधी राह दिखा देगा। अब देखिए, ये भी दुआ है बड़ी प्यारी जो मैं करती होती हूँ वैसे, रब्बी अन यहदियानी सवा अस्सबील, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। फिर उसके बाद चलते चलते खिज़र की मुलाकात के बाद वो वक्त आया कि वो मदियन के पानी पर पहुंच गया। तो वहाँ लोगों के एक हजूम को देखा कि वो पानी पिला रहे हैं, और इनकी एक तरफ दो औरतों को भी देखा और अपने रेवड़ को रोके खड़ी हैं। इसने इससे मुखातिब होकर कहा, क्या तुम्हारा क्या हाल है, क्यों खड़ी हो? इन दोनों ने जवाब दिया, जब तक दूसरे चरवाहे अपना रेवड़ हटा ना ले जाएं हम पानी नहीं पिला सकती, और हमारा बाप बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। यानी वा अबू ना शैखुन कबीर, हमारा बाप बड़ा बूढ़ा हो चुका है। गर्ज ये सुनकर मूसा ने इनके लिए रेवड़ को पानी पिला दिया, फिर हटाकर साया में आ गया और अर्ज़ की, ए परवरदिगार, फिर अपनी दुआ की कि ए परवरदिगार, रब्बी इन्नी लिमान ज़ुल्ता लैया मिन खैरिन फ़कीर, कि मैं तूने जो नेमत मुझे अता फरमाई कि ऐसा नेक काम करने का मौका फराहम कर दिया, मैं इसका मोहताज हूँ। अल्लाह से कहा कि मैं इसका मोहताज हूँ। अब बैठ के उन्होंने दुआ की। अब देखें, ये भी बताया गया है कि अब उनकी ज़िंदगी आप देखें कि वो कहाँ से निकले हैं, किस शहर से निकले हैं, मिस्र से, और मदियन आना है, और कोई पास घोड़ा नहीं है, कोई ऊँट नहीं है, और ताल्लुक़ किन से रख रहे हैं? बादशाहों से। कोई साथ प्रोटोकॉल नहीं है कि शहजादा जा रहा है, अकेला ही निकले हैं, कोई रास्ते का बंदोबस्त भी नहीं है, पैदल का सफ़र है, और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। यहाँ गाड़ियों में भी जाना पड़े ना तो सुस्ती के मारे लोग उठते नहीं हैं, ख़ास तौर पर इस काम के लिए कि दीन के काम के लिए जाना है, तो अपनी गाड़ियाँ भी नहीं निकालते। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं, घर दिए हुए हैं, उनको अल्लाह मुबारक करे, लेकिन उनको चाहिए कि इनको दीन के कामों में भी लगा दें ताकि ये निजात का ज़रिया ही बन जाए, वरना ये तो निजात का ज़रिया बनने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप मूसा को देखें कैसे वो अकेला ही निकला, और सफ़र कितना किया होगा पैदल, कि आके अभी टेक लगा के बैठे हैं, आगे फिर वही झगड़ा।
اور انہیں پھر مطلب یہ کہ جو بندہ حق پر ہے نا، جو بندہ اللہ کا ہے نا، وہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اب یہاں بھی بیٹھے ہیں تو انہیں بہت برا لگا کہ 2 لڑکیاں بچیاں کھڑی ہیں اور لوگ پانی بھرتے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی تھکاوٹ بھی نہ دیکھی، اتنے تھکے ہوئے بندے اٹھ ہی نہیں سکتے، پھر اٹھے اور اب یہ مدد کر دی۔ اس کے بعد کیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نیک کام کرنے کا موقع فراہم کر دیا کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ بس اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی بڑے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا میرے باپ تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم نے جو ہماری خاطر ریوڑ کو پانی پلایا ہے تم کو اس کا کچھ بدلہ دے دیں۔ پھر جب موسیٰ اس لڑکی کے والد کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا سارا حال بیان کیا تو اس نے کہا خوف مت کر، تو نے ظالموں سے نجات حاصل کر لی۔ یعنی اپنی کہانی ان کے باپ کو جا کے سنا دی، سچ سچ کہ میں اس طرح فرعون کا بیٹا بنا ہوا تھا اور اس طرح میں آیا ہوں اور میرے سے قتل بھی ہو گیا۔ سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کی گرپناہ لینے کے لیے سچ بولا۔ دیکھیں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ چیز بھی اس آیت میں سکھائی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں تو بس یہ جاہلیت وہ جاہلیت کوئی اچھا کام ہی نہیں تھا، ہم ہی ایڈوانس سے اب یہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اب اس زمانے میں لڑکی کو باپ نے اکیلے بھیجا نا، بھیج سکتے ہیں، لڑکیاں اکیلی جا سکتی ہیں اگر مجبوریاں ہوں تو، اللہ نے نہیں روکا۔ دیکھیں پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بھیجا، اگر روکنا ہوتا تو یہاں لکھ دیا جاتا کہ پیغمبر اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجتا، ساتھ ساتھ چھڑی لے کے پھرتا کہ میں اکیلے نہیں آنے دوں گا اپنی بچیوں کو اکیلے رہنے کی دیکھیں اجازت، جانے کی اجازت ہے لیکن اپنے ایک لمٹ میں، دین میں جو اللہ نے بتا دی ہیں، تو اس لیے یہاں کوئی پابندی نہیں کی لڑکیوں پر، اور دوبارہ بھی بچی کو بھیجا اور بڑے وہ شریفانہ انداز میں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو شرم و حیا نہ چھوڑنا اے عورتوں، نکلنا ضرور نکلنا، اپنے کام کرنا جو بھی کام کرنے ہیں لیکن شرم و حیا نہ چھوڑنا۔ بازار جاؤ شرم و حیا سے جاؤ اور جلدی جلدی جاؤ، جو کام کرنا ہے وہ کر کے واپس آؤ، دکانداروں سے اور اوروں سے سڑکوں پہ کھڑی ہو کے لمبی کہانیاں نہ ڈالو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور کہا کہ پھر انہوں نے، اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے باپ ان کو ملازم رکھ لیجئے کہ بلا شبہ اچھا نوکر وہی ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ اب دیکھیں ہمیں نوکر رکھنے کی بھی ترغیب دے دی کہ بڑے بڑے محلوں میں یا بڑے بڑے گھروں میں جو لوگ دیندار بھی ہیں کہ اپنے اتنے گیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ایسے گارڈ رکھیں جو طاقتور بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، ان کا پتہ کر کے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ باپ نے اپنی بچی سے مشورہ لیا یا بچی نے باپ کو مشورہ دیا۔ لڑکیوں کو شروع سے اللہ نے عزت دی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دین میں عورتوں کو عزت نہیں دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بس اس پہ مہر لگا دی۔ شروع سے ہی پیغمبر زیادتی نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں بچی مشورہ دے رہی ہے اور اس کے مشورے کو باپ نے مانا، ورنہ وہ کہتا بیٹے میں پیغمبر ہوں، میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے۔ بچی نے کہا آپ اس کو ملازم رکھ لیں، اور انہوں نے پھر وہی بات کی اور کہا کہ شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اس شرط پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اپنی خواہش پر ہے، اور میں تم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھ کو خوش معاملہ پاؤ گے۔ اب دیکھیں اس آیت میں کتنی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے زندگی کے لیے کہ کیا کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے، اللہ نے بتا دیا دمادوں سے یہ کچھ باتیں کر سکتے ہو کہ میری بیٹی کو اس طرح رکھنا، ایسے کرنا، کچھ سال اس طرح کر لینا۔ چلو اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم دمادوں کو چاہیے کہ اپنے جو ہے بیوی کے ماں باپ ان کی عزت احترام کریں اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ ان کو پھر کچھ بھی نہ سمجھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، الٹا حساب ہے، بیٹی والے سارا کچھ کرتے ہیں، بیٹی والے نیچے لگے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو نہیں۔ دماد صاحب آتے ہیں، اگر انہیں کسی گٹیا گلاس میں پانی دے دیں گے تو بیوی کو جا کے چھوڑیں گے نہیں، تمہاری ماں نے مجھے ایسے گلاس میں پانی پلایا، تمہاری ماں نے مجھے بیٹھنے کو بعد میں کہا، پہلے اوروں کو کہا، یہ ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، دماد کو کہا جا رہا ہے کہ 10 سال تم میری خدمت کرو گے۔ بیٹی دی ہے، کوئی کم چیز نہیں دی، بیٹیاں ہم دیتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی ویلیو خود گھٹاتی ہیں، اپنی اتنی قیمتی بیٹی کے ساتھ اس سے بہت ہی قیمتی سمجھ کے سامان دیتی ہیں کہ اتنا قیمتی سامان ایکسیپٹ کر لو کہ میری بیٹی کو بھی تاکہ ایکسیپٹ کر لو۔ یہ خود ہم نے اپنی بیٹیوں کی قیمتیں لگائی ہیں اور ان کو ڈاؤن کر دیا ہے کہ جہیز دیں گے تو یہ شاید بسیں گی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہیز نہ دیں، بالکل بھی نہ دیں۔ میں نے ایک اللہ والی عورت کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھایا کرتی تھی، انہوں نے اپنی 4 یا 5 بیٹیوں کی شادی اس شرط پر کی، وہ قرآن جو پڑھاتی تھی۔ اب دیکھیں دماغ سے باتیں کی نا انہوں نے، 10 سال میری خدمت کر لو تو میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں،
तो फिर उन्होंने भी कहा ठीक है मैं इस तरह ही करूँगा। अब उस औरत ने अपनी बेटियों की शादी की और गरीब भी नहीं थी। उसने कहा कि मैं कोई जहेज नहीं दूंगी अपनी बेटियों को, अगर ये रिश्ता तुम्हें इस तरह मंजूर है तो मैं करूँगी। उसके सारे दमादों के साथ इस तरह रिश्ते हुए और मैंने अपनी आंखों से देखा। और फिर क्या हुआ, बाद में उसने अपनी बेटियों को जायदाद का भी हिस्सा दिया और तोहफे तहाइफ भी दिए। सिर्फ दुनिया को नहीं दिखाया कि मैंने जहेज दिया, क्योंकि दूसरों के दिल दुखते हैं कि हम अपनी बेटियों को नहीं दे सकते, देखो कितना लोग देते हैं। दिखावा ना करो, बाद में अपनी बेटी को मौके मौके पे दे आओ। और लेने वालों को भी समझना चाहिए कि हमें इस तरह करना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ें तो लड़कियां खुद हैं आजकल प्रॉब्लम्स। लड़कियां तो खुद कहती हैं हमें ये दे, हमें वो दे, मम्मा मैंने ये भी लेना है, मम्मा इस तरह नहीं करना। ये क्यों? क्योंकि अपनी बच्चियों को ना शुरू से दीन की तालीम दें। जो दीन की तालीम लेती हैं उनमें बड़ा फ़र्क आ जाता है, आपको बताऊं। और जो नहीं लेती, सिर्फ दुनिया दुनिया वाली सहेलियां बनाई हुई हैं, उसकी शादी ऐसे हुई, मैं भी ऐसे ही करूँगी, मैं भी इस तरह करूँगी। तो अपनी बेटियों की तरबियत शुरू आप खुद करें, दीन के मुताबिक करें। और आप ये सोचें कि हमारा जहाद भी यही है। हमने अब क्या करना है? कोई तलवार लेके जहाद करना है? हमने कोई किसी फ़िरौनियों का मुकाबला करना है? कुछ भी नहीं। हमने अपनी औलादों का मुकाबला करना है कि उनको हमने किस तरह लाना है, किस तरह समझाना है। फिर कहा गया कि मूसा ने कहा अच्छा मेरे और आपके दरमियान ये अहद हो गया, मैं इन दो में से जो भी मुद्दत पूरी करूं मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो, और हम जो मुआहिदा कर रहे हैं अल्लाह कारसाज है। अब देखें यहाँ पर तो जहेज़ में जो वो दिया जाता है महर, तो उसको लिखा जाता है कि इतना हक महर दिया, चलो ठीक है लिख लें। लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा लिया जाता है और फिर दिया जाता है, उसको लिखा जाता है ताकि ये वापस लेना है। और वो उसी वक्त जब दिया नहीं जाता, करोड़ों में लिख लिए जाते हैं अमीरों में, तो वो लड़की को पहले तो मनाते हैं कि ना ले, और फिर दूसरी बात ये है कि ना ही दें, चलो ये, और फिर वो निकाह हलाल नहीं है अगर हक महर उसी वक्त नहीं देंगे। तो फिर वो क्या, उन्होंने कहा हमारा तो अल्लाह बीच में बस मालिक है, जो भी आपने वादा किया और मैंने कहा तो हम सब अल्लाह पे छोड़ते हैं। फिर क्या हुआ, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुद्दत पूरी कर चुके और अपने घर वालों को लेकर चले, तो कोहे तूर की तरफ से एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा ज़रा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे पास वहाँ से कोई ख़बर लाऊं या आग का अंगारा ही ले आऊं ताकि तुम ताप लो। ये हमने पीछे अभी इसकी तफसील की थी। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम इसके करीब पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा महसूस हुआ कि मैदान के दाएँ जानब एक मुबारक मुकाम पर एक दरख्त है। एक दरख्त से ये आवाज़ आई कि ए मूसा, मैं ही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुदरतों से बचाना पहचाना जाता हूँ, और मैं क्या हूँ, सब जहानों का मालिक हूँ। इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, आजा मूसा, मैं इन तमाम जहानों का मालिक तेरा रब हूँ यहाँ। और ए मूसा अपना असा फेंक दो। फिर जब इसको पतले और तेज सांप की तरह हरकत करते देखा तो वो पीठ फेर कर भाग खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर भी ना देखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, ए मूसा आगे बढ़ो और मत डरो, तुम तो अमन पाए हुए हो, अल्लाह ने तुम्हें पहले ही अमन दे दिया। इसकी भी तफसीर हमने पीछे अभी की थी। और फिर कहा गया कि और अपना हाथ अपने गिरेबान के अंदर डालो, वो बिला किसी ऐब के सफ़ेद निकल आएगा, इस पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं होगा, और खौफ के वास्ते अपने बाजू पहलू से मिला लिया करो। बस ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं। फ़िरौन और इसके सरदारों की तरफ बिलाशुबा वो बड़े ही नाफरमान हैं। अब देखिए अल्लाह ने कहा निशानियां तो मैंने तुम्हें दी हैं मूसा, और निशानियां तुम्हें बेहतरीन ये दे दी हैं अल्लाह ने, लेकिन बात यह है कि जब खौफ की हालत हो तो दोनों बाजू क्या किया करो कि दोनों अपने बाजुओं को, पहलुओं को मिला लिया करो। कैसे? ये देखें ऐसे, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ किया करो। अब इन निशानियों पे कहीं घुमंड करके ना बैठ जाना कि मेरे पास तो अल्लाह ने दे दी हैं, अब तो मैं जब कोई मुझे तंग करेगा असा फेंकूंगा और मार दूंगा। और ये मैं रोशनी अपनी दिखा के जो यूं निकल रही है, हिंदुओं ने इसी से लिया ना कि उनके बुत यूं खड़े होते हैं, हाथों से ऐसे रोशनियां निकल रही होती हैं। पढ़ी उन्होंने भी हुई हैं हमारी किताबें, और उनकी किताबों में भी यही कुछ है। लेकिन ये और बात है कि वो उस तरफ लग गए हैं, उनकी किताबों में भी गवाही है हमारे इस कुरान की। तो इसी तरह मैं रोशनी दिखाऊंगा तो लोग डर जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे। हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं माशरे में, एक उनके हाथ में गन ही लग जाए ना, एक पिस्तौल ही लग जाए तो वो रोब डालते फिरते हैं, लोगों को जीने नहीं देते और लोगों को फसाद फैलाते हैं, खराबियां फैलाते हैं। हमारे मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मिला? इतनी बड़ी बड़ी दो निशानियां, कभी खुद यूज ही ना की। जब कोई काम हुआ तो बल्कि अल्लाह ने कहा यूज करो, तुम पे मुसीबत आ गई है फेंको, अल्लाह याद करा रहा है। और वो हमारे पास कोई चीज़ आ जाए, हमारे पास कोई गाड़ी आ जाए, जब तक हम पूरे ख़ानदान को नहीं दिखा देते या फिर हम फ़ोन कर कर नहीं बता देते, तो उस वक्त तक हमें चैन नहीं आता।
تو اس لیے اللہ کی نشانیوں کو بس یہ کرو کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرو، اپنے ہاتھ ملا لو۔ پھر کہا موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک کو مار ڈالا ہے، بس ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اب یہ بھی دیکھیں، پہلے شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، اپنا گناہ بتا دیا۔ ہم لوگ کہیں بھی جائیں ہمیں کوئی اپنا فالٹ بتاتا ہے کہ یہ فالٹ ہے بہن نہ خریدو، بلکہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں گے، اس کو فولڈ کر کے دے دیں گے کہ یہ لے جاؤ۔ ہم قرآن پڑھیں اور وہ لوگ بھی پڑھیں تو پھر ہی جانے نا کہ دیکھو اللہ ہمیں کیسے کیسے سمجھاتا ہے۔ آپ کی بیٹی میں مطلب کہ شادی کرنے لگے ہیں، اس کی عمر ہے 32 سال، آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں 22 سال ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ سچ بتا دیں، ان کو منظور ہے تو کریں، نہیں منظور تو نہ صحیح۔ یہ اور بیٹے میں بھی جو بھی چیزیں ہیں بتا دیں کہ کس طرح کا بیٹا ہے، آگے ان کی مرضی نہیں۔ ہم لوگ سارے عیب کو چھپاتے ہیں اور پھر بعد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب موسیٰ، ان کو بھی یہ بات بتائی، قتل کی کون بتاتا ہے، ڈرتا ہے۔ اب اللہ کو بھی پہلے یہی کہہ رہے ہیں، اللہ آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں میں نے قتل کیا ہے، اور اللہ کو تو پتہ ہی ہے۔ پھر سنیں، پھر کہا اچھا اللہ، میرا بھائی ہارون بہت فصیح اللسان ہے۔ دیکھیں اپنے بھائی کی تعریف کی، ہمیں کوئی چیز ملے نا، یہ ہمارے بھائی کو نہ دینا، وہ بڑے مطلبی ہیں، ان کے گھر نہ جانا۔ پھپھو کو تو ایسے گھیرتے ہیں کہ فلاں گھر نہ جانا، ہمارے گھر ہی بس رہیں۔ تو دوسروں کی برائیاں، اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بھائی، فوراً اپنے بھائی کی تعریف کی کہ وہ بہت فصیح اللسان ہے، بڑا اچھا بولتا ہے وہ۔ اور کیوں دیکھیں اچھا بولتا ہے تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام پھیلائے گا، آپ کی توحید کے کام کرے گا۔ تو ہمارے بچوں میں یہ خوبیاں ہوں نا کہ مائیں دیکھیں تو فوراً کہیں کہ بیٹا تعلیم حاصل کرو، تم میں یہ خوبی ہے، اللہ کی تبلیغ کرو، ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرو، اللہ نے یہ تمہیں خوبی دی۔ دیکھیں ہر انسان کو نا اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے۔ کئی عورتیں کھانا بڑا اچھا بناتی ہیں، کئی عورتیں مینجمنٹ بہت اچھا کر لیتی ہیں، کئی عورتیں جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم میں ماہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا اس کا شکر ادا کریں اور اس کو بیان کریں کہ اللہ ہمارے میں یہ خوبیاں ہیں، تیرا شکر ہے، اس لیے اس کو میری مدد کے لیے میرے ساتھ رسالت دے دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے شبہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کو تیرا قوت بازو بنا دیتے ہیں اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے ہماری نشانیوں کے باعث، اس لیے کہ تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب رہیں گے۔ اور فرمایا چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر پہنچا تو وہ بولے کچھ نہیں، یہ تو ایک بنایا ہوا جادو ہے، اس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے اپنے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے پاس کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، بلا شبہ ظالم لوگ کبھی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرعون نے کہا اے سردارو، مجھ کو اپنے سوا تمہارا کوئی الہ معلوم نہیں، اور میں پشت در پشت چلا آ رہا ہوں۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ میں ہی تمہارا سردار ہوں۔ تمسخر کے طور پر اپنے وزیر سے کہا، یعنی کس سے کہا، حامان سے، کہ حامان سے میرے لیے ایک بلند محل بنانا تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو جھانک کر دیکھاؤں کہ بلا شبہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیں حامان اس کا ساتھی ہے اور وہ بھی مطلب اسی کی طرح ایک بادشاہی ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو حامان میرا ایک محل بنا، اور طنز کر رہے ہیں کہ اونچا ایک مینار ٹائپ محل بنا دو، لمبا ہی لمبا، تو میں اس پہ چڑھ کے اس موسیٰ کے رب کو تو میں دیکھ کے آؤں ذرا، اس کا رب کون ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ رب تو میں ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَهُمْ، پھر اس نے کہا، اس طرح فرعون اور اس کے لشکر ناحق زمین میں مغرور ہو رہے تھے اور سمجھ رکھا تھا کہ ان کو ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا، بس ہم نے اس کو اور اس کے تمام لشکروں کو پکڑ لیا اور پھر ان کو دریا میں پھینک دیا۔ بس دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے روز ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو علماء سو ہیں، یعنی جو علماء سو مطلب کہ برے علماء، اور برے علماء ان کو کہتے ہیں کہ جو اس علم کے ذریعے ہی معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہنم میں سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے گا کہ تمہیں پیشوا بنایا تھا، تم نے لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا تھا اور تم نے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اور اے پیغمبر اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی جانب تو نہ تھے جب میں نے موسیٰ کو یہ پیغام دیا تھا، اور جب موسیٰ کی طرف ہم نے حکم بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والوں میں بھی نہ تھے، اور ہم نے کئی اور بھی امتیں پیدا کی۔ دیکھیں ساتھ ہی اینڈ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے نا، ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کیا نشانی ہے کہ اینڈ پہ اپنے پیغمبر کو یہ بھی بتا جاتے ہیں کہ اے نبی، یہ جو باتیں ہم تمہیں سنا رہے ہیں آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ ہی بتانے والا ہے۔ پھر کہا
اور ہم نے کئی اور بھی امتیں پیدا کی، پھر ان پر بھی ایک مدت گزر گئی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور نہ اپنے اہل دین کے ساتھ سکونت پذیر تھے کہ ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی پیغمبر اسلام آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، اور نہ آپ کوہ طور کے کنارے اس وقت تھے کہ جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے یعنی قرآن سے خبردار کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ بس یہ بات دیکھیں یاد رکھنے والی ہے، بار بار اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور ہم بھی، کہ اس قرآن کو، اس تعلیم کو بچپن سے ہی، اگر آپ کا 3 سال کا بچہ دنیا کی باتوں کو، ہماری باتوں کو یعنی سمجھنے لگ جاتا ہے اور جو ساری پوئمز مشکل والی یاد کر لیتا ہے، کلمے بھی یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو شروع سے ہی اس کے ساتھ اس قرآن کو لے کر چلیں۔ کیسے؟ اب بچہ تو نہیں نا قرآن ابھی سمجھے گا، آپ قرآن کے مطابق اس کی تربیت کریں، پھر اس کو بتاتے جائیں کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو بچہ قرآن سے محبت شروع سے ہی کرے گا۔ ایسے لوگ بن جائیں نا جیسے لوط، نوح علیہ السلام کے دشمن تھے، ہم ایسے بنے نا کہ وہ دشمن دیکھیں ہو کے کہتے تھے، اپنا بچہ بھی پیدا ہوتا تھا اور جب بولنے لگتا تھا کہ نوح کے پاس نہیں جانا، ایک نوح ہے وہ بات کرتا ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں قرآن کی بات سننی ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تھوڑی تھوڑی باتیں اسے بتاتے رہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے۔ پھر کہا کہ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق پہنچا تو کہنے لگے کہ اس کو وہ کیوں نہ ملا جو موسیٰ کو ملا تھا، کیا جو حق موسیٰ کو عطا ہوا تھا اس سے قبل یہ لوگ اس سے منکر نہیں ہوئے؟ وہ کہتے رہے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے معاون، اور کہنے لگے کہ ہم دونوں ہی کو نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ دین کا کام پھیلائیں نا، دنیا کی پرواہ سب سے پہلے چھوڑ دیں۔ دنیا کسی حال میں جینے نہیں دیتی، اس لیے کہ دیکھیں اب وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، جو موسیٰ کو اور دوسرے پیغمبروں کو نشانیاں ملی، آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ ملی تھی ان کو تو ان کے لوگ مانے کیوں نہیں؟ اگر نشانیاں ملی تھی تو نشانیوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نشانی انہیں بھی سب سے بڑی ملی ہے، اور وہ کیا؟ قرآن ملا ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ اور کہا کہ اے پیغمبر اسلام، آپ فرما دیجئے کہ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ان دونوں قرآن کریم اور تورات سے بہتر ہو تو میں اس کی پیروی کروں، اگر تم سچے ہو تو۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کا کہنا قبول نہ کریں، جواب نہ دیں، تو جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں پر چلے؟ بلا شبہ ظالم ہے، بے انصاف لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ ظالم ترین انسان ہے، عورت ہے جو اپنی خواہشوں کے مطابق چلتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ اور ہم اپنا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنا کلام قرآن کریم سے قبل بھی ان لوگوں کے لیے پے در پہ بیچتے رہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اس قرآن کریم سے قبل دی تھی، وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، اور ہمارے رب کی طرف سے ہے جو بالکل برحق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے، یعنی ہم تو پہلے ہی اللہ کے فرما بردار تھے، اب تو کتاب آ گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم پہلے ہی اللہ کی فرما بردار تھی، آپ گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کو مانتی تھی نا، فرما بردار تھی، لیکن آپ آ گئی، اب تو قرآن آ گیا، اب تو اور آپ اللہ کی آیتوں کو مانیں گی۔ اولئک یؤتون اجرہم، اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں کہ ان کو دگنا اجر ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے صبر سے رسول کا انتظار کیا اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب بےہودہ باتیں سنتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلامت رہو، نہ سمجھ لوگوں کے خواستگار نہیں، یعنی جاہل نہ سمجھ لوگوں کے خواستگار نہیں۔ اے پیغمبر اسلام، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس لیے کہ آپ تو سب ہی کی ہدایت کے خواہاں ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہ راہ پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت پر آ جائیں تو ہم اپنی سرزمین سے نکال باہر کیے جائیں گے۔ ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر طرح کے پھل کھچے چلے آتے ہیں، یہ رزق تو ہماری طرف سے ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر سمجھ ہی نہیں رہتے۔
समझ नहीं रखते। और हम ऐसी कितनी बस्तियां हलाक कर चुके हैं जिनके रहने वाले अपनी खुशहाली पर नाज़ा थे। अब इनके ये घर हैं जो इनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत थोड़े, और हम ही इनके वारिस हैं। और पैगम्बर इस्लाम आप वसल्लम का रब बस्तियों को हलाक नहीं करता जब तक कि वो इनकी किसी बड़ी बस्ती में किसी को पैगम्बर बनाकर ना भेजता हो जो उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाता। और इन बस्तियों को उस वक्त तक हलाक नहीं किया गया जब तक इन बस्तियों के रहने वाले जालिम ना हो गए। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें किसी को हलाक करने की क्या ज़रूरत पड़ी है जब तक कि वो जुल्म ना करें। और जुल्म क्या है कि मेरा ही इनकार करने लग जाए, मेरे शरीक बनाने लग जाएं। और याद रखो कि तुम जो कुछ दिया गया है तुमको वो महज दुनिया का फ़ायदा है और इसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। क्या तुम नहीं समझते? वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका अफला ताकिलून। यानी दुनिया में जो भी नेमतें दी गई हैं, अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कह दिया ना, देखें कि 2 रकत जो मैं नमाज पढ़ता हूँ घर में, 2 सुन्नतें जो मैं घर में पढ़ता हूँ, वो भी मुझे दुनिया और माफिया से ज़्यादा अजीज़ है। यानी दुनिया और माफिया, अल्लाह तबारक व तआला जब कहते हैं ना कुरान में कि चलो मता उठा लें, थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें, बरत लें थोड़ा सा, तो बाकी तो इन्हें लौट के मेरे पास आना है, तो इसका क्या मतलब होता है? पूरी दुनिया की नेमतें ये बरत लें, अल्लाह के लिए कलीला नहीं है, थोड़ी सी है, बस थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें अल्लाह के लिए। क्यों? अल्लाह इस दुनिया को, अल्लाह को समझता ही नहीं है। अल्लाह ने ये दुनिया फेंक दी है हम सब के आगे। काफिरों तुम भी फ़ायदा उठाओ, मुसलमानों तुम भी फ़ायदा उठाओ, सारे लोग इससे फ़ायदा उठाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि अल्लाह को ये दुनिया चाहिए ही नहीं। फिर अल्लाह कहता है मेरे नेक बंदों को भी दुनिया चाहिए ही नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि जो वहाँ काम आनी है ना चीज़ें, वो सोचो। क्यों? अफला ताकिलून, अकल नहीं तुम्हें? क्या पस वो शख्स जिससे हमने एक अच्छा वादा किया, फिर वो शख्स इस वादा को पाने वाला है, क्या इसके बराबर है जिसको हमने दुनियावी ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा दे दिया? यानी अल्लाह, अब देखो ना, दुनिया जिसको अल्लाह ने दे दी है वो तो उसको बेवकूफ़ कहेगा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वादा ही है, अल्लाह का वादा। और फिर वो उस पर भी शक करता है पूरा होगा कि नहीं, हमें तो मिला हुआ है सब कुछ। तो अल्लाह कहता है नहीं, जिससे वादा है क्या वो अच्छा है, या जिसको मैंने सब कुछ दे दिया दुनिया में कि वो अच्छा है? फिर क़यामत के रोज़ इन लोगों में होगा जो मुजरिम हाज़िर किए जाएंगे, और जिस रोज़ अल्लाह इनको पुकारेगा और फरमाएगा, पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनको तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे? वो लोग कहेंगे जिन पर अजाब का फरमान साबित हो जाएगा, और वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, यही वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया, हमने इनको गुमराह किया। क्या हम खुद गुमराह हुए थे? हम तेरे रूबरू इनसे बेजारी का इजहार करते हैं, ये हमारी परस्तिश नहीं करते थे, ये खुद अपनी ख्वाहिशों के परस्तार थे। अब देखिए दोनों बरीउल जुमा हो गए, लेकिन अब बरीउल जुमा होने का फ़ायदा क्या? यानी जो उनको मानते थे वो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह ये थे कि इन्होंने हमें जो है वो रोका था, ये लोग थे कि हमें अच्छाइयों से रोकते थे और बुराइयों की तरफ लेकर जाते थे। और जो लेकर जाते थे उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह हमने इन्हें तो बुलाया और ये आ गए, अपनी मर्जी से आए, हमने क्या किया? यानी दोनों ने ही हाथ उठा लिए। फिर कहा जाता है कि जिस रोज़ अल्लाह को पुकारेगा और कहेगा बताओ तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया, तो उस रोज़ उनको एक बात ना सूझेगी और वो आपस में ही एक दूसरे से कुछ सवाल ना करेंगे। हाँ, बस जिन लोगों ने तौबा की और ईमान लाए और अच्छे अमल किए तो क्या अजब है कि वो फलाह पाने वाले हों। ए पैगम्बर इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब जो चाहता है पैदा करता है और पसंद करता है, इनके इख्तियार में किसी को पसंद नहीं, और इनके इख्तियार में किसी को पसंद करना नहीं। अल्लाह पाक है, बेनियाज है और इनके शिरक से बहुत बालातर है। फिर क्या है कि और आपका रब खूब जानता है जो कुछ इनके दिलों में पोशीदा है और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बात यह है कि वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फिल औला वल आखिरा व लहुल हुक्मु व अलैहि तुरजाऊन। और वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई मबूद नहीं, और तमाम तारीफ़ें इसकी हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसके लिए हुक्म है और इसकी तरफ तुम सबको वापस लौट कर जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, पूछिए कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा रात ही बना दे तो अल्लाह के सिवा कौन मबूद दिन लाने वाला है? ये देखें वो आयत आ गई कि मुझे शक था कि आगे आएगी। ये आयत मैंने पढ़ी है रात को, जो तुम्हारे लिए रोशनी ला दे, क्या तुम बगोशे होश नहीं सुनते? आप उनसे कह दीजिए कि पूछिए कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा दिन ही दिन कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन मबूद रात लाने वाला है कि तुम रात ले आओ जिसमें तुम आराम कर सको। क्या तुम गौर व फिक्र से काम नहीं लेते?
بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نشانیاں اپنی بتائے جا رہے ہیں یکے بعد دیگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ رات کو سوتے وقت خاص طور پہ تھکے ہوئے جسم کے ساتھ جب ہم بیڈ پہ گرتی ہیں تب اس کا شکر ادا کریں۔ سوچیں کہ اگر غزہ کی طرح یہ بیڈ ہم سے چھین جائے، ہمارے گھر ہم سے چھین جائیں، ہم تو نرم تکیوں پہ سونے کی عادی ہیں، اپنے بستر کی عادی ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اپنے بستر کا عادی ہے، اگر وہی اس سے چھین لیا جائے، وہ گھر ہی نہ رہے، وہ بستر ہی نہ رہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ ہم لوگوں کے ٹوٹلی محتاج ہو کے رہ جائیں گے جس طرح وہ ہیں۔ تو اللہ ان کا بھی سہارا بنے، ہمارا بھی سہارا بنے۔ اللہ صرف ان کا سہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ان کے لیے، لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ان مصیبتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو آزماتا ہے اللہ۔ تو اس لیے اللہ کا رات کو سوتے وقت اسپیشل شکر کریں کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے یہ بیڈ دیا۔ اس کے بعد کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر، یہ میں نے پڑھ لیا ہے، آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 74۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر فرمائے گا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے جو اس امت کا رسول ہی ہوگا۔ پھر اس امت سے کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی کا حکم سچا تھا، اور جو کچھ گھڑتے رہتے تھے وہ سب کچھ ان سے کھو جائے گا۔ بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان پر اپنی قوم کے لوگوں پر ظلم کرنے لگا، حالانکہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس خزانوں کی کنجیاں اٹھانا زور آور مردوں کی جماعت کے لیے مشکل تھا۔ یعنی کہ پھر جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اے قارون اتنا گھمنڈ نہ کر، بلا شبہ اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ بھی سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کن کن لوگوں سے لڑنا تھا۔ اب ان کے زمانے میں ہی فرعون ہے، ان کے زمانے میں ہی حامان ہے، اور ان کے زمانے میں ہی اب یہ قارون ہے۔ تین بڑے بادشاہ ٹائپ لوگ جن سے لڑنا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور پھر بادشاہوں سے ان کی عادتیں چھڑانی ہیں، اور یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، اور وہ انہیں کرنا ہی ہے اللہ کے حکم میں۔ تو یہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو پیغمبر تھے وہ کن کن مشکلوں میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ کوئلوں پر جب لٹایا جاتا تو ان کے جسم کی اپنی ہی پیپ جب نکلتی تھی اس سے کوئلے بجھتے تھے۔ اتنے ظلم برداشت کیے جاتے تھے اللہ کی راہ میں۔ اب یہ موسیٰ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، تو ہمیں تو کوئی ایسا سامنا نہیں ہے، کوئی اتنی مصیبت نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی تلوار لے کے بھی نہیں کھڑا، ہمارے سامنے صرف شیطان کھڑا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، ہمارے سامنے ہمارا صرف نفس ہے، ہم نے اس کو کچلنا ہے اور پھر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میں آپ سے بار بار یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ آج کے دور میں اللہ، جو آج کے دور والے لوگ ہیں نا، اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمیں بہت سہولتیں مل گئی ہیں۔ اللہ نے کہنا تمہیں اتنی سہولتیں ملی اور تم نے صرف اپنی عیاشی پہ ہی استعمال کی، اللہ کا پیغام تک نہ پہنچایا۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس کے اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرے کہ اب قارون کا بھی سامنا تھا کہ وہ بڑا گھمنڈی تھا۔ اب بتا دیا گیا، دیکھ لیں کہ دولت کی کنجیاں ہی اتنی تھی الماریوں کی جس میں دولت رکھتا تھا کہ بہت زوراور بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، کئی اونٹوں پہ رکھتا تھا، اتنی دولت۔ اب یہی تو بعض پیغمبر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے انہیں اتنی عیشیں دی ہوئی ہیں کہ وہ سرکشی میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سرکشی بڑھاتا ہی جاتا ہے جو واپس نہیں آتے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون بھی ہے۔ پھر کہا اور یہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے کچھ آخرت کا سامان کر لے اور اپنا حصہ دنیا سے فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کر، اور زمین میں فساد کی راہیں مت نکال، بلا شبہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چمکتی دمکتی گاڑی لمبی لے کر کوئی غریب کی بستی میں آ جائے اور صرف گزرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے غریبوں پر، تو یہ بہت بڑا فساد ہے، کیونکہ یہ فساد پھیلا دیا اس نے۔ غریب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کا رخ ذرا پھر گیا کہ اللہ دیکھو انہیں کیا کیا دیا ہوا ہے۔ اگر وہی بندہ اپنی بڑی سی گاڑی لے کے غریبوں کی بے انتہا مدد کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ اس کو تو نے دیا اور اس نے ہمیں دیا، ہمیں بھی دے، اللہ کی طرف ہی جائیں گے وہ۔
قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ تُونے مجھے اپنی ہنرمندی سے ملا ہے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی بات اس نے کر دی ہے کہ ہم جو بھی کماتے ہیں دنیا میں اپنا گھر بار بناتے ہیں تو بعض لوگوں کی کیا عادت ہے، روب سے پھرتا ہے نا مرد کہ یہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں، اللہ کو نہیں پسند۔ تو اللہ کی طرف ڈال دینی چاہیے بات کہ اللہ نے کرایا ہے میرے سے۔ یہ بات کہتے ہوئے کیا اس کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اللہ اس سے یعنی فرعون اور قارون سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں بھی اس سے بڑھ کر تھے اور جمعیت میں بھی زیادہ تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر کہا پھر ایک دن اپنی زینت سے اپنی قوم والوں کے سامنے نکلا، اور جو لوگ طالب دنیا تھے وہ بول اٹھے، ہائے کاش جیسا کچھ قارون کو ملا ہمیں بھی ملا ہوتا، بلا شبہ وہ بڑا نصیبے والا ہے، کیا صاحب جاہ و جلال ہے، یعنی کیا اس کا روب ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں نا تو حیران رہ جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ وہ حیران ہونے والے پھر حیران بھی ہوئے۔ لیکن انہی لوگوں میں آپ کو بتاؤں اللہ بھی یہ ذکر کرنے لگے ہیں، پھر انہی لوگوں میں یہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کا مال دیکھ کے کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، سب سے بڑی بات یہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دے دی ہے، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جن کے پاس صحیح علم تھا دیکھیں وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے کہ تم نے کیا تمنا کی، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ کے ہاں کہیں بہتر اجر ہے، اور یہ حقیقت صبر کرنے والوں پر ہی منکشف ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم